إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم नाज़रीन व सामिईन, आज से हम खुतबात जुमातुल मुबारक के अंदर एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है क़ुरआनी शख्सियात। वो अफराद, वो शख्सियात जिनके बारे में
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید دنیا کے ہر حصے میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، ایسا علاقہ نہیں ہے، ایسا شہر، ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید موجود نہ ہو یا اس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، اور اس سلسلے میں صرف یہ نہیں کہ وہ مردان حق اللہ رب العالمین کے برگزیدہ افراد ان کا ہی تذکرہ کیا جائے گا، بلکہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ان کفار، منافقین، یہود و نصارہ، اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے کیا انعامات ہیں، اور جو بات نہیں مانتا اس کا انجام کس طرح کا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آج جس شخصیت سے اپنے خطبات کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر پوری ان کی سیرت کا تو ہم مطالعہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں جہاں پر ہمارے لیے اسباق موجود ہیں یا ان کی زندگی کے لمحات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں، گوش گزار کروں، تاکہ ہمیں اپنے محب خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت سے بھی واقفیت ہو اور ان سے محبت کے اندر اضافہ بھی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال قبل ہوئی ہیں۔ یہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور 2 سال بعد ہوئی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے 2 سال بڑے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کی پیدائش مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی ہے۔ ان کا نام ہمارے ہاں جو زیادہ تر ہے وہ ان کی کنیت ہے، اور اکثر مسلمان ان کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ ان کا نام تھا عبداللہ، اور ان کے والد کا نام ہے عثمان۔ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشی التمیمی۔ چھٹی پشت کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب جا کر مل جاتا ہے، یعنی آپ کے خاندان کے ساتھ چھٹی پشت کے اندر جا کر ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ ابو بکر کنیت کیوں رکھی گئی؟ اس کے اندر علماء نے 3 اقوال نقل کیے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر 3 وجوہات کی بنیاد پر رکھی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے ساتھ ان کا خاص ایک تعلق تھا، انسیت تھی، محبت تھی، ان کی دیکھ بھال میں خاص مہارت رکھا کرتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا کہ یہ اونٹوں کا باپ یا اونٹوں کے ساتھ محبت کرنے والا شخص ہے۔
اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور بکر کا معنی ہوتا ہے صبح کا وقت، جو جلدی صبح کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی سب سے سبقت لے جانے والے۔ اس بنیاد کے اوپر آپ کا جو کنیت آپ کی مشہور ہو گئی وہ ابو بکر ہو گئی۔ اور تیسری وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، جس کو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کہ آپ نیک اعمال پاکیزہ فضائل کے اندر انتہائی پیش ہوا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام ہو آپ سب سے آگے ہوتے تھے۔ بلکہ جامع ترمذی کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چند اعمال کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ عمل کس نے کیا، یہ عمل کس نے کیا، یہ عمل کس نے کیا؟ سارے عملوں کے اندر جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے سوال کرتے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اور کہتے کہ میں نے یہ آج کام کیا ہے۔ تو یعنی سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر آگے نکل جانے والے تھے۔ اور اس کے اندر یہی واقعہ نہیں، اور بھی بے شمار واقعات موجود ہیں۔ جب آپ نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ لاؤ میدان جہاد کے لیے کچھ چیزیں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ارادے کے مطابق آدھا مال اپنے گھر کا لے کر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا۔ لیکن اس وقت بھی وہ جیت نہ سکے، وہ کیونکہ ابو بکر سارے گھر کا مال لے کر آ چکے تھے۔ تو یعنی ہر معاملے کے اندر جہاں بھی آپ پڑھیں گے، آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر بہت زیادہ سبقت لے جانے والے، پیش رہنے والے ملیں گے۔ اور اسی وجہ سے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا لقب، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر پڑ گئی، کہ یہ شخص نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والا ہے، سب سے آگے نکل جانے والا ہے۔ اور آپ کا جو لقب ہے وہ 3 القاب ہمیں ملتے ہیں۔ ایک لقب آپ کا ملتا ہے عتیق۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے حجرے کے اندر موجود تھی، اپنے گھر کے اندر، اور میرے سامنے پردہ موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب 2 روایات کے اندر الفاظ ملتے ہیں، ایک میں آپ نے خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا کہ انت عتیق اللہ من النار، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس بندے نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ تو آپ نے خود ان کو عتیق اللہ من النار کا لقب دیا کہ یہ عتیق ہے، جہنم سے آزاد کردہ شخص۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہے عتیق لقب کی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا۔ اور دوسرا لقب ہے آپ کا صدیق۔ اس کی کئی وجوہات تسمیہ موجود ہیں، اور کئی واقعات اس کے اندر دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پر موجود تھے، احد پہاڑ کچھ ہلنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو کہا رک جاؤ، تم پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو شہیدین کے اندر آپ نے سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کو شامل کیا، نبی خود تھے اور صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس موقع پر، بلکہ غار ہرا، بلکہ ہرا پہاڑی کا بھی واقعہ ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح آپ نے خطاب کیا۔ اور تو رات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق ہے۔ اور پھر بعد میں
جب مؤرخین نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو پڑھا تو انہوں نے کہا واقعی یہ جو نبی نے لقب ان کو دیا یہ اس کے مستحق تھے، یہ اس القاب سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر جب آپ معراج کر کے واپس آئے، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی تکذیب کی، آپ کا مذاق اڑایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زبان اقدس سے ابھی الفاظ نہیں سنے کہ میں راتوں رات معراج پر گیا ہوں، میں بیت المقدس گیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کر آیا ہوں، کچھ نہیں سنا۔ لوگوں نے صرف آپ کو بتلایا کہ آپ کا صاحب، آپ کا ساتھی یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ کا اس وجہ سے نام صدیق پڑ گیا۔ اور بھی کئی وجوہات احادیث کے اندر ملتی ہیں کہ آپ نے خود لقب دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اسی طرح تیسرا لقب ہے آپ کا صاحب، ساتھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر آپ کے غار کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب کہا، ساتھی کہا، رفیق کہا کہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رفیق ہے۔ تو یہ القاب ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کے اندر انہوں نے کبھی بھی شراب نہیں پی، ایک گھونٹ بھی شراب کا نہیں پیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آخر آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ شراب حلال تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے کیوں نہیں شراب پی؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شراب پینے سے انسان اپنی عزت کو داغدار بنا دیتا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میری عزت داغدار نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ صرف یہ نہیں بلکہ شراب پینے سے انسان انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے، آدمیت سے بھی وہ انسان نکل جاتا ہے، اور ایسی حرکات کر دیتا ہے کہ بعد میں اس کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے، نہ اس کی عزت رہتی ہے، نہ اس کی جو شرف ہے، مقام ہے وہ رہتا ہے، سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی معلوم ہوئی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا، شراب نہیں پی تھی کہ اس سے عزت داغدار ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر نے درست بات کہی ہے، سچی بات ہے کہ شراب پینے کے بعد کیونکہ انسان کے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے، پھر انسان کو پتہ نہیں پڑتا، وہ پھر فرق نہیں کر پاتا، نہ رشتوں کے اندر فرق کر پاتا ہے، کچھ نہیں اس کو پتہ لگتا، وہ پھر انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے اس کو بتلایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ہی جس بندے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ حالانکہ محافل جمی رہتی تھی، کھلے عام شراب چلتے تھے، جو تصورات آج ہم فحاشی ریانی کا سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر وہاں پر موجود تھا عرب کے اندر۔ ہمارے ہاں تو چلے مخصوص جگہ ہے نا جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اتنی زیادہ نہیں، لیکن وہاں پر ہر طرح کا معاملہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آسانیاں بھی تھی، سب کچھ میسر ہونے کے باوجود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے محافل اس کا حصہ نہیں بنے، کبھی گھر میں بھی چھپ کر بھی ایک گھونٹ بھی شراب منہ میں نہیں جانے دی۔ اور پھر ایک مرتبہ ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چل پڑی جاہلیت کی کہ ہم نے اس جاہلیت کا دور کیسے گزارا ہے، کرتے کرتے بات آئی کہ کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کیا کبھی تم نے غیر اللہ کو سجدہ کیا، کبھی بت کے سامنے گئے تھے، کبھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، کبھی اپنی حاجت ضرورت اس کے سامنے رکھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایک بار بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب میں سن بلوغت کو پہنچا، جوانی کی عمر کو پہنچا، میرے والد نے ابو قحافہ نے مجھے ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک بت قدے کے اندر لے گئے اور وہاں پر مجھے چھوڑ کر آ گئے۔
وہاں پر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ ہمارے بلند جو ہیں معبود ہیں، یعنی اس کی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ الفاظ ان کے سامنے رکھے کہ کہیں ان کو ہلکا نہ سمجھ بیٹھنا، یہ بہت بلند مرتبے والے معبود ہیں۔ کہتے ہیں والد مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اندر بت کدے میں داخل ہوا، ایک بت کے پاس چلا گیا، میں نے کہا دیکھو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دو، میں ننگا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہے، لباس نہیں ہے، تو مجھے پہننے کے لیے لباس دے دو۔ کہتے ہیں جواب کچھ نہ آیا، میں نے پتھر اٹھایا اور اس کو دے مارا، وہ نیچے گر گیا۔ اب دیکھیے اسلام نہیں ہے، ابھی جاہلیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، لیکن کیا ہے اللہ نے جو فطرت انسان کے اندر رکھی ہے، اس فطرت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا دی کہ یہ غیر اللہ کسی کام کے نہیں، یہ نہ مجھے کھانا دے سکتے ہیں نہ لباس دے سکتے ہیں، تو پھر آخر میں ان کو کیسے بلند تر معبود مان لوں؟ کیوں میں ان کے سامنے رکوع سجود کروں؟ کیوں ان کے سامنے میں جھک جاؤں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایک مرتبہ بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جو مردوں میں سے اسلام لے کر آئے تھے، اور ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے بڑا ہی دلچسپ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اعلان کیا مان لیا، نہیں، تلاش حق کے اندر بڑی محنت کی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کعبہ کے صحن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر زید بن عمر بن نفیل وہ بھی وہیں پر موجود تھے، تو اچانک وہاں سے امیہ بن ابی سلط جو ہے وہاں سے گزرے، اور جب گزرنے لگے تو وہاں پر وہ ٹھہر گئے، اور انہوں نے سیدنا زید بن عمر بن نفیل ان کو مخاطب کر کے کہا کہ حق کے متلاشی بتاؤ کیا حال ہے تمہارے، خیریت سے ہو؟ انہوں نے کہا خیر سے ہو۔ کہا بتاؤ تمہاری تلاش کہاں تک پہنچی، کوئی تلاش ملی یا نہیں ملی؟ کہتے ہیں ابھی تک میں تلاش کے اندر ہوں، مجھے ابھی تک تلاش مکمل میری نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے جب یہ باتیں سنی، اس سے پہلے مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آمد کا وقت قریب ہے، کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ ایک شخص آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کرنا ہے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے آپس میں باتیں کی تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا، اور میں بھی پھر اس شوق کے اندر میرے جو شوق پیدا ہوا کہ آخر وہ جس نبی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہے، کہاں سے آئے گا، اور یہ چیز کیوں آپ پتہ کرنا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم انساب کے اندر، یعنی خاندانی جو نسب ہے نا، تعلق، اس کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حالانکہ سیدنا علی بن ابی طالب کے بھائی عقیل وہ بھی اس کے اندر ماہر تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن کے اندر ان کے بھی استاد تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش میں سے قریشیوں کے بارے میں اگر انساب کا علم کسی کے پاس موجود ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو انساب کے بارے میں موجود ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں کہ وہ صرف لوگوں کے نسب کو جانتے تھے، وہ گھوڑوں کی نسلوں کو ان کے خاندانوں تک کو جانتے تھے، وہ اونٹوں کی نسلوں کو ان کے خاندانوں تک کو جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بڑی ان کو مہارت دے رکھی تھی، بڑا علم ان کے پاس موجود تھا۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ آخر وہ نبی منتظر جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں چلا گیا ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں وہ راستے میں ہی مجھے مل گئے، وہ کہیں جا رہے تھے، تو میں نے اس کو ساری یہ بات امیہ بن ابی سلط اور زید بن عمر والی نقل کی بتلائی کہ اس طرح وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، آخر مجھے بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، وہ نبی آئے گا۔ کہا کہ پھر کہاں سے آئے گا؟ کہا عرب سے آئے گا۔ کہا کہ عرب میں سے کس میں سے آئے گا؟ کہا عرب میں سے جو معزز ترین خاندان ہے نا اس میں سے وہ آئے گا۔ کہا وہ ہمارا خاندان ہے؟ کہا تمہارے ہی خاندان میں سے، عرب ہی کے خاندان میں سے، تمہارے ہی خاندان میں سے جو معزز خاندان ہے اس خاندان میں سے اس نبی کی ولادت ہوگی۔ اب یعنی کہ
پتہ نہیں ہے آپ کے بارے میں، آپ کیونکہ پیدا تو ہوئے ہوئے ہیں ابھی نبی علیہ السلام کا، کیونکہ نبوت اللہ تعالیٰ نے جو نہیں عطا کی، لیکن پتہ ہے اس لحاظ سے کہ اللہ رب العالمین نے جو انتخاب کرنا ہے وہ آپ کا اس لحاظ سے کرنا ہے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کس طرح میں اس کو پہچانوں گا، پتہ کیسے لگے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ کہا کہ وہ وحی کی گفتگو کرے گا۔ کہا وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ کہا اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، وہ پیغام وہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ کہا اور کچھ بتاؤ اس کے بارے میں؟ کہا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور نہ ہی ظلم کا بدلہ ظلم سے وہ دے گا۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا مجھے پتہ لگا تو میں بلا چوں چرا کچھ کہے بغیر، لوگوں نے تو شش و پنج کے اندر پڑے کہ آخر اس شخص کو مانے نہ مانے، کیا واقعی اللہ کا نبی رسول ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بلا چوں چرا نبی تسلیم کر لیا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وقت آپس میں کسی بات پر چپکلش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی نرم دل بنایا تھا۔ ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے معافی بھی مانگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا تمہیں۔ خیر آگے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ کے پاس رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے اور عمر مجھے معاف نہیں کر رہا۔ آپ نے اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہوا کہ نہیں، میں اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ گھر پر جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دیکھا گھر پہ تو موجود نہیں ہے، پتہ لگا نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، وہاں پر آ گئے۔ اب نبی علیہ السلام کا چہرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تھوڑا سرخ ہونے شروع ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھبرا گئے کہ اب میری وجہ سے نبی علیہ السلام ڈانٹیں گے عمر کو۔ آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو ساری غلطی میری ہے۔ عمر نے کچھ نہیں کہا، ساری میری غلطی ہے، میں نے کہا ہے عمر کو۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے فراخ دل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ساری غلطی میری ہے۔ پھر اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہو گیا لوگوں تمہیں، کیا تم ابو بکر کو میری وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے؟ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تم لوگوں نے شش و پنج کا اظہار کیا، اور ابو بکر وہ تھا جس نے بغیر کچھ کہے مجھ پر ایمان لے کر آ گیا تھا، میری تصدیق کر لی تھی، مجھے نبی مان لیا تھا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا اس کے اندر بڑی محنت کی، اور پھر آپ کو جب سارا کچھ پتہ لگ گیا، جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا۔ تو یہ آج یہیں پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں، آگے مزید چلائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔